اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان، شیعہ علماء کے حالات زندگی سے ایسے سبق آموز واقعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ جن واقعات کو سننے کے بعد، ان کی قرائت کے بعد انسان اپنی زندگی کو جھنجھوڑ سکتا ہے کہ ہمارے فقہاء نے کس قدر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے درس لیا ہے اور اس پر کس قدر عمل کیا ہے، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں کس قدر بلند مقامات پر وہ علماء فائز ہوئے ہیں۔ اور ہم آج ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو پڑھنے کے بعد سطحی سا اوپر سے گزر جاتے ہیں اور ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کوئی کلام نور کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے وجود میں اس قدر ظلمت بھر چکی ہے کہ ہم کلام نور کو بھی پڑھتے ہیں تو وہ کلام نور ہمیں نور عطا نہیں کرتا۔ آج کا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اس واقعے کو نقل کرنے والے راوی آیت اللہ شیخ حسین مظاہری ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، 93 کی بات ہے، تو اس وقت حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں چند شخصیات ایسی تھیں کہ جو درس اخلاق کے اعتبار سے شہرت رکھتی تھیں اور باقاعدہ ان کی کرسی اخلاق تھی، اور وہ حوزہ علمیہ میں باقاعدہ درس اخلاق دیا کرتے تھے۔ طلاب ان سے فیضیاب ہوتے تھے، جن میں آیت اللہ مشکینی جو مجلس خبرگان رہبری کے اس وقت دبیر تھے، سپیکر تھے، وہ ان کا ایک کرسی اخلاق تھی، درس اخلاق تھی، اور نہایت عظیم عالم تھے۔ آیت اللہ میانجی تھے، ان کا اپنا درس اخلاق تھا۔ آیت اللہ حسین مظاہری معلم اخلاق تھے، آیت اللہ جوادی آملی، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات اس وقت درس اخلاق دیا کرتی تھی۔ لیکن آیت اللہ شیخ حسین مظاہری خود ایک منفرد شخصیت تھے کہ ان کے درس اخلاق میں ہزاروں طالب علم شریک ہوا کرتے تھے۔ یہی آیت اللہ حسین مظاہری بعد میں انہیں ایران کے سپریم لیڈر اور آیت اللہ سید علی خامنئی نے حوزہ علمیہ اصفہان کا زعیم مقرر کیا اور انہیں اصفہان کے حوزے میں بھیج دیا تاکہ یہ اصفہان کے حوزے کی مدیریت کرے، مینجمنٹ کرے۔ یہ آیت اللہ حسین مظاہری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال مسلسل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا، اور قریب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور اس 12 سالہ مدت میں میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنی اس 12 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں نے انہیں کوئی مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر نقل کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ غیبت جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ اس سے بہت ہی دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ یعنی جس گفتگو میں غیبت یا جھوٹ کا شبہ بھی انہیں محسوس ہو جائے تو ہم مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور تغیر کر جاتا تھا۔ یعنی فقط ایک احتمال کہ شاید یہ کلام غیبت پر مشتمل ہو، شاید یہ کلام کذب پر مشتمل ہو، کوئی دوسرا کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہے، لیکن جیسے ہی وہ گفتگو کا آغاز کرتا اور گفتگو کرنا شروع کرتا، امام خمینی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا،
اور ایک دن میں نے اس بات کو درس خارج میں مشاہدہ کیا کہ آیت اللہ خمینی تشریف لائے ہیں درس دینے کے لیے، اور بہت ہی سخت کرب کی حالت میں ہیں، ناراضگی کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، اور درست انداز میں ان سے سانس نہیں لی جا رہی، بہت اکھڑ اکھڑ کے ان کی سانس آ رہی ہے۔ درس میں تشریف لاتے ہیں، درس خارج نہیں دیتے، اس دن درس اخلاق بیان کرتے ہیں، اور ان کے درس اخلاق میں بھی ایک اضطراب کی کیفیت نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس دن درس خارج نہیں ہوتا، درس اخلاق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل 3 دن تک بخار آ جاتا ہے، اور 3 دن تک درس خارج ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، 3 دن درس خارج نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ بالآخر ہے اس دن اضطراب کی کیا کیفیت تھی، اور اس اضطراب کے بعد یہ جو بخار کی کیفیت آئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ہوا، کیسی کوئی ایسا کون سا واقعہ رونما پیش ہوا کہ جس کے باعث ان کی ایک ایسی کیفیت ہو چکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے مراجع تقلید میں سے کسی مجتہد کی شان میں غیبت کی ہے، اس کی گستاخی کی ہے، اور اس کی خبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک آ کر کسی نے پہنچائی ہے کہ ایک مرجع تقلید کی غیبت کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ اور اس اضطراب میں، اس خبر سے اضطراب جو ان کے وجود میں آیا ہے، اس کے باعث وہ یہ 4 دن تک درس نہیں دے سکے، درس خارج، یعنی پہلے دن جو درس خارج نہیں دیا اور درس اخلاق دیا، اور اس کے بعد 3 دن بخار آ گیا، اور اس غیبت کی خبر سن کر اس قدر وہ پریشان ہوئے، اور قلبی طور پر اس قدر شدید غم و غصے میں مبتلا ہوئے کہ ان پر بخار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو عزیزان، حقیقت ہے ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اگر اسے کوئی ایسی خبر دے دی جائے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی کام ہوا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی اسلامی تعلیمات کو پامال کیا ہے، تو یہاں اس مومن کی غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی ہے، اور وہ اسی حالت میں اور اسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مبتلا تھے۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی تہمتیں لگاتے ہیں، کتنے افراد کی کردار کشی کرتے ہیں، بالخصوص وہ افراد جو سیاسی معاملات میں دخیل ہیں، سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ پس پردہ کیا حقائق چل رہے ہیں، چونکہ سیاست مدار افراد جو ہیں وہ پس پردہ حقائق سے نقاب کشائی نہیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو وہ مجمع عام میں اور ملأ عام میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں اور ہوتی ہیں، اور وہ باتیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں وہ باتیں اور ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند، ان کی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کیسے زندگی بھر اپنی ضائع کر دیتے ہیں دوسری پارٹی کے خلاف غیبت کرنے میں، اس کو نیچا دکھانے میں، اس کے لیڈران کی کردار کشی کرنے میں، اور سارا وقت اپنی زندگی میں انہی بطالتوں میں اور انہی گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں۔ جب اس قسم کے گناہ انجام دیتے ہیں تو اس کا اثر انسان کی اپنی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ پارٹیاں آپس میں لڑتی رہیں گی، جھگڑتی رہیں گی، کسی مقام تک نہیں پہنچیں گی، نہ ملک کا فائدہ ہوگا نہ عوام کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو نقصان عوام نے اپنا کر لیا ہے، تہمتیں لگا کر، غیبتیں کر کے، بہتان لگا کر، اس نقصان کے باعث ان کی اپنی زندگی جہنم میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو ان کے لیے قبض کی کیفیت آئے گی، گناہ کیا ہے، اس گناہ کا اثر ان کی اپنی زندگی پر مرتب ہوگا۔
یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی نیک کام کیا ہے، بہت ہی اچھا کام کیا ہے، جبکہ وہ اچھا کام نہیں ہے، یہ جہل مرکب کا شکار تھے۔ اس کے آثار ان کی اپنی زندگی پر مرتب ہوں گے، اور ان آثار کے نتیجے میں انہوں نے جو پرواز کرنی تھی، جو صعود کرنا تھا، جو ترقی کرنی تھی، اب وہ ترقی نہیں کر رہے۔ نہ صرف یہ کہ رک گئے ہیں بلکہ تنزلی کی طرف آ رہے ہیں۔ زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی، بیماریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، گھر میں چھوٹی موٹی پریشانیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کی وجہ تلاش کریں تو بنیادی طور پر زیادہ تر کاموں کی وجہ ہماری اپنی ہی زندگی میں ہوتی ہے۔ اگر سیاسی پارٹیاں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہ بھی کریں تو ہماری جو دینی پارٹیاں ہیں، جو دینی تنظیمیں ہیں، یہ فلاں گروہ سے وابستہ ہے، یہ فلاں گروہ سے وابستہ ہے، یہ فلاں شخصیت کا پیروکار اور معتقد ہے، وہ فلاں شخصیت کا پیروکار اور معتقد ہے، اور پھر اپنی اپنی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی پالیسیوں کا دفاع کرنے کے لیے کس قدر ہمارے معاشرے میں کردار کشی کی جاتی ہے، شخصیت کشی کی جاتی ہے، یہ سب گناہان کبیرہ میں شامل ہیں۔ ہم مفت میں اپنی دنیا کو جو ہے وہ جہنم میں تبدیل کر رہے ہیں کسی دوسرے کی دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ تو عزیزان، واقعاً ہماری دینی جماعتوں میں جو انحطاط پایا جاتا ہے، جو دینی شخصیات کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہماری اپنی زندگی میں آفات و بلیات آتی ہیں، اگر وہ مجسم ہو جائیں اور ہم اپنے ہر قول، ہر گفتار کو مشاہدہ کرنا شروع کر دیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بڑھ کر ہماری زندگی میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہی ہے، تو انسان اسی خوف سے اس کی ہلاکت ہو جائے اور وہ مر جائے۔ ہم نے حقیقت میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات سے کچھ اخذ نہیں کیا۔ یہ لوگ جو انقلاب اسلامی کا بہت دم بھرتے ہیں، خود کو پیرو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام خمینی کی یہ سیرت ہے کہ کسی کی غیبت برداشت نہیں کرتے۔ اگر سن بھی لیں غیبت کی خبر تو 4 دن تک طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، در سے خارج نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے لیے تو یہ ایک پانی کا گلاس جس طرح سے ہم آسانی سے پی لیتے ہیں پانی کو، اس طرح سے ہمارے لیے غیبت کرنا ہے، کردار کشی کرنا ہے، تہمتیں لگانا ہے، اور اسلامی معاشرے کی اقدار کو پامال کرنا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو انقلاب نہیں آتا، ہمارے ہاں تو امام خمینی کی ضرورت ہے۔ امام خمینی بھی آ جائے تب بھی انسان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ امام معصوم کی موجودگی میں تبدیلی نہیں ہوئی تو امام خمینی کے آنے سے کیا تبدیلی ہونی ہے؟ امام خمینی نے کوئی کرشمہ دکھا دینا ہے؟ عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے آپ کو اصلاح کر لیں، اپنی تعمیر کر لیں، خود ہمارے لیے خداوند متعال اسباب فراہم کرے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس قبض کی کیفیت سے بچائیں جو انسان کی زندگی میں گرہ پہ گرہ کے اوپر گرہ لگاتا جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اب تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ اور دعا کو بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔